السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدود کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گڈھے والے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا تب اسے راستے میں ایک دیندار راہب توحید پرست سے ملاقات ہوئی جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا۔ خاموشی میں وہ بچہ وہ بات سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے ڈر ہونے لگا، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور اس سے پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھ سکو مجھ سے، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو انہیں کہو جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جس نے بستی کا راستہ روک رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے، مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا، اور وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینے لگا۔ جو بھی آتا اس سے کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب کامیاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، وہ نابینا تھا۔ کسی نے کہا، جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفے کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ شفا دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا
کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے ضرب لگائے گئے، مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کیا اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ پر وہاں سے نیچے پھینکو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے سمندر کے بیچ لے گئے، اس بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور تمام اپنی بستی والوں، شہر والوں کو اس مقام پر جمع کرو اور ان کے سامنے میرے ترک سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں۔ اسے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترک میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس لڑکے کے سر پر لگا، وہیں وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھادی تھی وہ چلا اٹھی آمنت برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ سبحان اللہ۔ جو کہ لڑکا حق پر تھا اس نے صبر کیا، اسے پتہ تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔ اب وزیروں نے کہا یوں تو پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائے گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو پھینک دو جلتے ہوئے آگ کے گڈھے میں،
اور جو کہے بادشاہ پر تو چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ، لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صبر کیا ایمان لانے کے بعد کہ جب انہیں لا کر گڈھوں کے آگے کھڑا کر کے پوچھا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا جلتے ہوئے گڈھے میں۔ دوستو، یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ان سب نے صبر کیا، ایمان کے خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان کھڑے جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے ہیں، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخری میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتی عمر کا بچہ لگا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میری طرف، سب تو شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ پہلا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ، تیسرا سریج کا طویل واقعہ ہے جس میں ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ، اور چوتھا اسب اخدود کا ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔ اب غور کرتے ہیں اس واقعے میں صبر کی کیا کیا نصیحت ہے۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا کہ اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمت تعلیم دی اور ایمان بتایا۔ دوسرا، اس وزیر کا ایمان دیکھو اور اس کا صبر دیکھیے۔ اس نے اپنی وزارت کو بھلے طاق رکھ دیا، وزیر کے اوندھے کو پیروں تلے کچل دیا، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا، چاہے مار دو یا قتل کر دو، اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اس نوجوان بچے کا صبر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت دی تھی۔ ایک، اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ حق پر قربان کر دیا۔ چوتھا، اس پوری بستی والوں کی قربانی دیکھیے، بڑا چھوٹا، عورت مرد، اور ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ اور آخری میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھو کہ اس ننھے بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن کفر کی زندگی پسند نہیں کی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے عظیم سے عظیم نصیحت ہے، ہر پوزیشن کے لیے عبرتناک سبق تھا۔ لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔